السلام علیکم۔ یہ قسط نمبر 13 ہے۔ پہلی 12 ہوپ فلی آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ ناول کا نام داستان یقین، ریٹن بائی منیبہ خلیل۔ مومنہ گھر میں اکیلی تھی۔ خیام کو بھی پہلے بھیجا تھا کیونکہ وہ گھر جانے کے بعد ان لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا جن کی وجہ سے لیل کو تکلیف سہنی پڑی۔ تبسم، منہا اور انم کو خیام لینے آیا تو وہ تینوں باہر چلیں گے کیونکہ وہ اندر نہیں آیا تھا۔ الیگزینڈر گھر نہیں تھا اور لیل کو بھی یہ بات اچھی لگی تھی۔ لیل، اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اس کے بارے میں سارا کچھ جاننا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتا ہے اور اس کا تعلق کن لوگوں سے ہے، اور اگر وہ کوئی فریب کار نکلا تو۔ ویسے بھی ہم سب کو پرائیویٹ جیٹ میں لایا تھا جو کہ یقیناً اس کا اپنا تھا، تو وہ کیسے ایسا کون سا کام کرتا ہے جس سے وہ اتنا کماتا ہے، اور کیا پتہ وہ مال حلال کا بھی ہے کہ حرام۔ انم، تبسم اور منہا کے باہر جانے کے بعد بولی تھی۔ لیل کو اس کی کسی بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، بس وہ تو حرام اور حلال میں ہی اٹک گئی۔ ابھی وہ ان سب کو سوچ رہی تھی جب باہر سے الیگزینڈر کے کارن کا ہارن سنائی دیا، جو کہ اسے ہی باہر بلا رہا تھا، کیونکہ ورنہ وہ ہارن پہ ہاتھ رکھ کے بھول نہ جاتا، اور پھر وہ اپنی چادر لیتی باہر آ گئی۔ واقعی جب تک وہ گھر نہیں پہنچا تھا قیام انہیں لے جا چکا تھا، اور اس نے بھی لیل کو باہر ہی بلا لیا تھا۔ اسے ساتھ لیتا شاپنگ پہ چلا گیا۔ پہلے اس کا کھانا کھانے کا ارادہ تھا کیونکہ اس نے صبح کا کچھ نہیں کھایا تھا۔ لیل چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ لیل کی چپ کو نہیں سمجھ رہا تھا، مگر انجان تھا کہ اس کی سالی اچھی خاصی آگ لگا کر گئی ہے جو بہت جلد اس پہ ہی نکلے گی۔ الیگزینڈر نے ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی جس پہ اس کے پیچھے موجود گارڈز کی گاڑی بھی رکی تھی، اور انہوں نے الیگزینڈر کے لیے دروازہ کھولا، اور ابھی وہ لیل کی طرف کا دروازہ کھولتے جب وہ انہیں روک چکا تھا۔ الیگزینڈر، جس نے وائٹ شرٹ اور بلو پینٹ پہن رکھی تھی، کوٹ گاڑی میں موجود تھا، ایک شان سے چلتا لیل کی طرف کا دروازہ کی طرف آیا تھا۔ وہاں موجود کتنی ہی لڑکیاں اس کو دیکھنے لگی تھیں، مگر وہاں پرواہ کسے تھی۔ گارڈ پریشان سے کھڑے تھے کہ الیگزینڈر نے انہیں دروازہ کیوں نہیں کھولنے دیا، مگر پھر الیگزینڈر کو خود اس طرف جاتے دیکھ ان کی آنکھیں باہر کو آ گئیں۔ لیل جیسے ہی باہر نکلی تو اس کی جوتی کی ہیل ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تھی، مگر الیگزینڈر نے پہلے ہی اسے سنبھال لیا اور اس کے سامنے جھکتا اس کے دوسرے جوتے کی بھی ہیل توڑ چکا تھا تاکہ لیل کو چلنے میں آسانی رہے۔ وہ مغرور بادشاہ، جس کے لیے گاڑی کا دروازہ بھی گارڈ کھولتے تھے، وہ ایک لڑکی کے سامنے جھکا تھا، وہ جسے صرف اپنے لیے کھانا بنانا پسند تھا، وہ اسے ایک لڑکی کے لیے صبح و شام کچن میں بھی گزار سکتا تھا، وہ جس کے لیے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی نوکر ہوتا تھا، وہ اسے ایک لڑکے کے لیے گاڑی کا دروازہ خود کھولتا تھا، اور وہ صرف ایک ہی تھی کیونکہ اس بادشاہ پر اس ملکہ کی حکومت تھی، مگر ابھی ملکہ انجان تھی۔ الیگزینڈر اسے لیتا ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس کی سیٹ پہلے سے ہی بک تھی۔ یہ ریسٹورنٹ ساحل کنارے بنا ہوا تھا، اس کی سیٹوں کا رخ بھی ساحل کی طرف تھا، اور وہاں پہ سامنے طرف جالی لگی ہوئی تھی، اور وہ بھی نہایت ہی خوبصورت انداز میں۔ لیل کو یہ جگہ پسند آئی تھی۔ الیگزینڈر نے لیل کو بٹھایا تھا اور اس کے ساتھ ہی خود بیٹھا۔ لیل ابھی تک چپ تھی، مگر یہ ماحول اسے پرسکون کر رہا تھا۔ لیلا، آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ الیگزینڈر لیل کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بولا۔ لیل نے بھی بغیر کوئی بہانہ کیے اسے سچ بتایا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے پوچھنا ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو، وہ صاف صاف بولی تھی۔ الیگزینڈر سمجھ چکا تھا کہ یہ آگ اس کی سالی کی لگائی ہوئی ہے۔ ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کو انم سے دور ہی رکھنا چاہیے، اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں میں کرتا کیا ہوں، مگر ایک بات، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، آپ اب مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ چٹانوں سے سختی سے بولا۔ میں عمان کا مافیا کنگ ہوں، یہاں موجود سارے گروہ میرے نیچے کام کرتے ہیں، میں ان کا باس ہوں، اور یہاں باس کو رئیس کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ مجھے حیوان بھی کہتے ہیں، مگر مجھے اس نام سے نفرت ہے۔ اور یہ تھا میرا مختصر سا تعارف۔ وہ اتنے آرام سے بولا تھا جیسے بتا رہا ہو کہ وہ کسی اسکول کا ٹیچر ہے اور بچوں کو پڑھاتا ہے۔ تم کسی عورت آگے لیل سے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ جس یقین کا سفر اس نے شروع کیا تھا، لیل نے اسے واپس سے اس سفر کے آغاز پہ لا کھڑا کر دیا تھا۔ نہیں لیل، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، وہ دل میں بولا تھا۔ زبان خاموش تھی کیونکہ اپنے قلب میں رہنے والی کو صفائی نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لیل خود اس پہ یقین کرے، نہ کہ اس کی باتوں پہ یقین کرے۔ یہ تو آپ مجھے آہستہ آہستہ ہی سمجھیں گی، کیونکہ میں صفائیاں دینے کا قائل نہیں۔ ہاں، اس دن ضرور دوں گا جب مجھے لگا کہ یہاں ضرورت ہے، وہ آرام سے بولا تھا، اور ویٹر کو بلاتا اپنا آرڈر نوٹ کروا چکا، جو کہ کچھ ہی دیر میں آ گیا۔
लैल को सोचों में छोड़ता वो उसके लिए खाना डालने लगा था और लैल ने भी बगैर कोई बात किए खाना शुरू कर दिया। अभी वो दोनों खाना खा ही रहे थे जब कोई बहुत तेज़ी से उनकी जानिब आया था और अलेक्जेंडर के सामने खड़ा होता उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। उसे फिर से देखकर अलेक्जेंडर को गुस्सा आया था, वो भी शदीद। गुस्से की असल वजह लैल की बेयकीनी थी, मगर वो तो कसूरवार होकर भी उसके कल्ब की अदालत में बेकसूर थी। देख लें मेरी मोहब्बत की शिद्दत, आज मुझे दिन में दूसरी दफ़ा मिल गए हैं। मुझे आज से ज़्यादा खूबसूरत दिन कोई नहीं लग रहा, वो इंग्लिश में बोले थे। लैला के अंदर कुछ टूटने लगा। वो तो शुरू से बेयकीन थी और अभी तो उसका सफ़र शुरू हुआ था और लोगों की वजह से वो उस सफ़र के आगाज़ पे आ जाते थे। अलेक्जेंडर ने ऐना की बातों पे उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि लैल की तरफ देखा, जहाँ नमी चमकने लगी थी, और ये उसे मंजूर नहीं था। इसलिए ऐना की तरफ देखता वो शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुस्कुराया था और उसे सामने बैठे शख्स बैठने को कहा था। अलेक्जेंडर के ऐसा करने पे लैला भी वहाँ से उठती कि अलेक्जेंडर बोल चुका था और उस पर किसी के दिल के टुकड़े हुए थे, मगर यहाँ परवाह किसे थी। लोग अपने महबूब को खुश करने के लिए अक्सर उसे तकलीफ़ दे जाते हैं जिनके वो खुद महबूब होते हैं, मगर ये तो दुनिया का दस्तूर है। हर शख्स को सिर्फ अपने महबूब की फ़िक्र होती है, उसकी नहीं जो उनसे एक तरफा मोहब्बत करता हो। एना शी इज़ माई वाइफ, लैल सिकंदर, वो मुस्कुराते हुए बोला। जो मुस्कुराहट एना को पहले बहुत ही प्यारी लगी थी, उसका दिल कर रहा था वो उससे नोच ले। कहाँ सोचा था उसने कि जिस दिन को वो अपना सबसे खूबसूरत समझ रही थी, उसका अख्ताम ऐसा होगा कि उसका दिल इस दुनिया को छोड़ने का करेगा। अलेक्जेंडर के एक जुमले ने उसकी दुनिया बदल दी थी, और अक्सर एक जुमला ही हमारी सारी सोचें बदल देता है और हम कुछ नहीं कर पाते। अगर ऐना उस एक जुमले को निकाल सकती तो ये दिन बहुत अच्छा था, मगर ये एक जुमला ही तो नहीं निकल सकता था, और अक्सर किसी का कहा एक जुमला ही हमारे सारे दिन की अच्छी यादें मिटा देता है और कहने वाला नहीं समझ सकता। लैल जो उठने लगी थी वो अब बैठ चुकी थी, और उसकी ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा किसी ने उसे अपनी ज़ात का गरूर बख्शा था कि मैं तुम्हारा हूँ। पहले उसके बाबा थे और दूसरा उसका शौहर। पहला गरूर छिन जाने पे वो ज़िंदा रह गई थी, मगर अब ये गरूर उससे लिया जाता तो वो ज़िंदा नहीं रह सकती थी। एक तरफ लैल थी जिसे अलेक्जेंडर के इस एक जुमले ने जीने की वजह दी थी, दूसरी तरफ ऐना थी जिससे अलेक्जेंडर के एक जुमले ने जीने की वजह छीन ली थी। जहाँ लैल खुश थी और उसका दिल मुतमईन, वहीं ऐना मुकम्मल लुट चुकी थी और उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मगर हमें सिर्फ अपनी खुशी दिखती है, किसी की आंखों में नज़र आता गम नहीं, क्योंकि यही तो इंसानों का खासा है कि उन्हें गम भी सिर्फ अपने नज़र आते हैं या फिर अपने महबूब के। अलेक्जेंडर लैल को देख रहा था और लैल अलेक्जेंडर को। दोनों में जो यकीन का सफ़र वापस शुरुआत पे आ गया था, अब उस शुरुआत से बहुत आगे निकल चुका था। लैल और अलेक्जेंडर ने खाना खा लिया था तो अलेक्जेंडर उसे पुरसुकून करने के लिए साहिल किनारे चला आया। उन दोनों को भी पीछे रह जाने वाले वजूद की परवाह नहीं थी। ऐना जो अलेक्जेंडर को लैल की तरफ देखता देख सोच रही थी कि क्या होता अगर लैल की जगह वो होती, मगर वो अनजान थी कि हर किसी की अपनी जगह होती है, और लैल की एक जगह तो बहुत पहले से तय थी, बस वो ही थी जो गलत इंसान के पहलू में जगह तलाश रही थी। और पहली दफ़ा ऐना के मुंह से खुदा के लिए शिकवा निकला था कि वो क्यों और वही क्यों। पहली दफ़ा ऐना ने किसी इंसान से हसद किया था, पहली दफ़ा ऐना ने किसी के मरने की दुआ की थी, पहली दफ़ा ऐना ने किसी से नफ़रत की थी, पहली दफ़ा ऐना को अपना वजूद बेमानी लगा था, और पहली दफ़ा ही ऐना का दिल टूटा था। और बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा होती हैं, मगर उनका असर ताउम्र रहता है। ऐना वहाँ से रोते हुए चली गई थी। वो जाते हुए लैल के लिए नफ़रत भी ले गई थी, और इस नफ़रत के अंजाम से हर कोई अनजान था। लैल और अलेक्जेंडर साहिल किनारे खड़े थे। गार्ड बाहर रेस्टोरेंट के गेट पे ही इंतज़ार कर रहा था। तुमसे एक बात पूछूं? काफ़ी देर की खामोशी के बाद लैल बोली थी। जी बोलें। अलेक्जेंडर लैल और साहिल की तरफ देखती हुई बोली थी। अलेक्जेंडर लैल साहिल की तरफ देखते हुए बोले थे। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? सॉरी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स की गलतियाँ हो रही हैं। जी बोलें। अलेक्जेंडर लैल जबकि लैल साहिल की तरफ देखती बोली। तुम उस लड़की को कैसे जानते हो? लैल आम से अंदाज में बोली थी, मगर उसके लहजे में कुछ था। मगर क्या? उससे वो अनजान था।
الیگزینڈر نے لیل کی طرف دیکھتے ہی جواب دینا شروع کیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس کا جواب لیل کو اس پر یقین کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ ایک مشن پر تھا اور وہاں سے کچھ لڑکیوں کو بچانا تھا جو کہ بہت امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ان کے ماں باپ سے کسی نہ کسی بدلے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اینا بھی انہی میں سے تھی، ان میں ہی تھی اور زخمی بھی تھی۔ اسے خون کی سخت ضرورت تھی اور اس وقت او پازیٹیو بلڈ گروپ نہیں مل رہا تھا، تو میں نے ہی بلڈ دے کر اس کی جان بچائی تھی۔ تب سے ہی یہ میرے پیچھے ہے۔ الیگزینڈر نے چند جملوں میں بات ختم کی تھی اور لیل نے اس کی بات پہ ہاں میں سر ہلایا تھا، جیسے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو، مگر وہ لیل کے چہرے پہ نظر آتے اطمینان کو دیکھتا خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ کچھ دیر الیگزینڈر اور لیل نے وہاں گزاری تھی اور پھر الیگزینڈر اسے لیتا مال چلا گیا تھا تاکہ لیل کے لیے شاپنگ کر سکے۔ لیل نے بھی اپنی شاپنگ کی ہی نہیں تھی، اور ویسے بھی کبھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوئے تھے کہ وہ خود پہ دل کھول کے خرچہ کرے۔ ویسے بھی اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ اپنے لیے خریدے۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے صرف گزارے کے حساب سے شاپنگ کی تھی۔ کوئی تھا جو آج شوق سے لیل کے لیے چیزیں لے رہا تھا۔ لیل صرف الیگزینڈر کے ساتھ تھی، چیزیں ساری الیگزینڈر خود ہی لے رہا تھا، کیونکہ لیل تو الیگزینڈر کو خود کے لیے چیزیں لیتے دیکھ رہی تھی۔ الیگزینڈر نے لیل کے لیے گھر پہننے کے لیے کپڑے، باہر جانے کے لیے کپڑے، عبائے، چادریں، جوتے، نیز ہر طرح کی چیز لی تھی۔ لیل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ الیگزینڈر نے لیل کے سارے کپڑے خلیجہ برانڈ سے لیے تھے، جو کہ عمان کا ایک مشہور برانڈ تھا اور عمان کے روایتی کپڑے بنانے کے لیے بھی مشہور تھا، اور وہ ان میں ذرا سا بھی نقص بھی کوئی انسان نہیں نکال سکتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوتے الیگزینڈر نے لیل کو ایک دکان کے باہر لا کے چھوڑا تھا اور اسے اندر جانے کو کہا، جس پہ وہ ناسمجھی سے اندر بھی گئی تھی، لیکن اندر جاتے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ الیگزینڈر اس کے ساتھ اندر کیوں نہیں آیا۔ وہاں موجود ایک لڑکی کو اس نے اپنا سائز بتایا تھا اور وہاں سے اپنے پرسنل سامان لے کے باہر آ گئی، جہاں الیگزینڈر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے گارڈز کے ہاتھوں میں کپڑوں کے سارے بیگز تھے۔ لیل کے ہاتھ سے بیگز لیتے بھی الیگزینڈر نے انہیں پکڑائے تھے۔ ساری شاپنگ ختم کرنے کے بعد الیگزینڈر اسے لیتا ایک شاپ میں آیا تھا۔ جو بھی چاکلیٹ پسند ہو وہ لے لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے وعدہ توڑنے والا کہیں۔ وہ لیل کے کان کے پاس رکا تھا، کیونکہ شاپ میں کوئی نہیں تھا، مگر انجان تھی کہ لیل کے لیے ہی وہ خالی کروائی گئی ہے۔ لیل سب کچھ بھولتی وہاں سے اپنی مرضی سے چاکلیٹس لی تھی اور الیگزینڈر نے وہ بھی پیک کروا لی تھی۔ اب لیل خوش تھی، حیران تھی کہ کام سی بات پہ الیگزینڈر نے یاد رکھی ہوئی تھی۔ لیل اور الیگزینڈر اب واپسی کا سفر شروع کر چکے تھے۔ واپسی بھی پہلے الیگزینڈر نے لیل کے لیے دروازہ کھول کے اسے بٹھایا اور پھر گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ لیل اور الیگزینڈر آتے ہی سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ لیل اتنا تھکی ہوئی تھی کہ اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا اور کھانا بھی وہ وہیں سے کھا کے آئے تھے، تو دونوں ہی سو گئے۔ جانی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اسے مومنہ کو دیکھنے کی جلدی تھی، کیونکہ اپنے کام میں بھی اسے مومنہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جانی سب سے پہلے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ گھر وہ جیسے چھوڑ کے گیا تھا بالکل ویسا ہی تھا، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی یہاں بیٹھا بھی ہو۔ جانی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کا سامنا روتی ہوئی مومنہ سے ہوا تھا، جس پہ وہ دوڑ کے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ مومنہ سے ناراض بھی تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ مومنہ کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے بولا، جو لیٹے ہی اپنے پیٹ کو پکڑے رو رہی تھی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، آپ پلیز ہیر کو بلا دیں، وہ روتے ہوئے امید سے بولی تھی، کیونکہ جانی کی کل کی اگنورنس نہیں بھولی تھی اور نہ ہی اس کا غصے سے اگنور کرنا، اور وہ جانتا تھا کہ مومنہ ہیر کو کھل کے بتا لے گی کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے ہیر کو ہی فون کر لیا۔ ہیر جلدی سے گھر آؤ، مومنہ بہت رو رہی ہے، اسے درد بھی ہو رہا ہے، وہ ہیر کے فون اٹھاتے ہی بولا تھا، اور وہ جو جانی اور قیام کے جانے کے کافی دیر بعد نکلی تھی اور ابھی جانی کے گھر کے پاس سے گزر کے آگے گئی تھی، فوراً واپس آ گئی۔ جانی تب سے بیٹھا مومنہ کو چپ کروا رہا تھا اور وجہ بھی پوچھ رہا تھا، مگر وہ بس رو رہی تھی اور انجانے میں جانی کو تکلیف بھی دے رہی تھی۔ ہیر جلدی سے گھر میں داخل ہوتی جانی کے کمرے میں آئی تھی، کیونکہ اس کے پاس ان سب کے گھر کی ایکسٹرا کیز ہوتی تھیں اور وہ سب جانتے بھی تھے، مگر اسے کچھ کہتے نہیں تھے۔ مومنہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ مومنہ کے پاس بیٹھی فکر سے بولی تھی۔ مومنہ تو ہیر کو دیکھتے لیٹے ہی ہیر کے گلے لگ گئی تھی۔ ہیر مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی، جس پہ ہیر نے جانی کو باہر جانے کو کہا تھا تاکہ وہ اس سے کھل کے پوچھے، اور جانی بہت مشکل سے باہر چلا ہی گیا۔ جانی کے باہر جانے پہ ہیر نے اسے بیڈ شیٹ ہٹائی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ اسے کہیں چوٹ تو نہیں لگی، مگر پھر وہ واپس سے ہی اوپر کر دی اور مومنہ کی معصومیت پہ مسکرائی تھی۔ بہت معصوم ہو تم، اس دنیا کے لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہو، وہ پیار سے بولی تھی۔ ہیر کے بیڈ شیٹ ہٹانے پہ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔
پھر باہر پڑے اپنے بیگ کو اندر لائی تھی اور اس میں سے مومنہ کی ضرورت کی چیزیں نکال کے اسے دیں اور ساتھ ہی ایک نیا ڈریس بھی نکال دیا، جس پہ وہ مشکل اٹھتی ہی کے کہے مطابق سب لے کر آئی تھی۔ اس سے درد بھی ابھی بھی ہو رہے تھے۔ پھر نے چانی کو اس کے لیے انڈا بوائل کرنے اور چائے بنانے کو کہا تھا، جس پہ اس نے فوراً عمل بھی کیا تھا۔ ہی نے تب تک بیڈ شیٹ بھی چینج کر دی تھی۔ مومنہ کو بھی سب کچھ اچھے سے سمجھایا تھا، جس پہ وہ کچھ پرسکون ہو۔ جانی کے ٹرے لانے پہ ہیر نے وہ مومنہ کو کھلایا تھا اور چائے بھی زبردستی پلائی اور خود باہر چلی گئی، جہاں جانی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا مومنہ کو؟ جانی ہیر کے باہر آنے پہ جلدی سے بول اٹھا۔ پختہ بول رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ ہیر کو بڑبڑاتے دیکھا تھا، جس پہ جانی نے سمجھی سے ہیر کو دیکھا۔ کچھ بھی نہیں اور تمہاری والی بات نہیں ہے، اور وہ جلدی سے بولی تھی اور چلی گئی۔ اب جانی کو غصہ آیا تھا۔ جانی ہیر کی پیٹھ کو غصے سے گھورتا دروازہ بند کرتے اندر کمرے میں آیا، جب اب مومنہ لیٹی ہوئی تھی، بیڈ شیٹ بھی بدلی ہوئی تھی اور مومنہ کی حالت بھی۔ وہ غصہ سے مومنہ کے پاس آتے ہوئے بولا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس کے سوال پہ مومنہ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ کیا جواب دی، تو خاموش ہی رہی۔ اور یہ بیڈ شیٹ بھی بدلی ہوئی ہے اور تمہاری حالت بھی، دیکھو اچھے بچوں کی طرح بتا دو کیا ہوا ہے، ورنہ اب بھی تمہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ وہ مومنہ کو دھمکاتے بولا تھا، جس پہ وہ ڈری تو تھی مگر خاموش ہی رہی۔ ٹھیک ہے پھر اب مجھے نہ کہنا، وہ غصے سے بولا تھا اور باتھ روم گیا، جہاں بیڈ شیٹ بھیگی ہوئی تھی۔ ٹب میں ریڈ کلر کا پانی دیکھ کر اسے پریشانی ہوئی۔ جس ٹب میں مومنہ کے کپڑے پڑے تھے اس کے پانی کا رنگ بھی ریڈ ہی تھا۔ وہ پریشانی سے باہر آیا اور مومنہ کے ہاتھ پاؤں چیک کرنے لگا کہ کہاں چوٹ لگی ہے، جس سے اتنا بلڈ نکلا، مگر کوئی بھی زخم نہ ملنے پہ وہ مزید پریشان ہوا۔ مومنہ حیرانی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ دیکھو شاباش، بتاؤ کہاں چوٹ لگی ہے جس سے اتنا خون نکلا ہے؟ بیڈ شیٹ بھی ریڈ ہو چکی ہے۔ وہ پیار سے مومنہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے بولا۔ مومنہ نے نظریں جھکا لی تھیں مگر بولی کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ اس کے صبر کے انتہا تھی۔ جانی اسے گھورتے سوچنے لگا تھا کہ اب کیا کرے، اور ایک ہی طریقہ اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اس پہ عمل کرتے اس نے مومنہ کو گود میں اٹھایا۔ اب اس نے جانی کو گود سے اترنے کے لیے مزاحمت شروع کر دی تھی، جس پہ سے مزید غصہ آیا، مگر انجان تھا کہ یہ غصے سے زیادہ اس کی فکر ہے۔ اب اگر تم ہلی بھی تو تمہاری صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، وہ دھمکاتے بولا، اور اس کا اثر بھی ہوا تھا۔ وہ اتنی جلدی میں گیا تھا کہ گھر کو لاک بھی نہیں لگایا، اور مومنہ کو گاڑی میں بیٹھا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، جو گارڈ اس کے اشارے پہ بلڈنگ کے گیٹ پہ لے آیا تھا۔ اس نے گاڑی سیدھا اب ڈاکٹر کے کلینک پہ لا کے روکی تھی۔ اسے واپس سے گود میں اٹھاتے سیدھا ہی ڈاکٹر کے روم میں لے آیا۔ وہاں بیٹھے لوگ جو اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے وہ دیکھتی رہ گئے۔ ڈاکٹر پلیز فرسٹلی چیک مائی وائف، ڈاکٹر پلیز پہلے میری بیوی کو چیک کر دیں۔ وہ منت بھی تحکم والے انداز میں کر رہا تھا، لیڈی ڈاکٹر پہلے تو حیران ہوئی، مگر پھر نرس کو جلدی سے اسے بیڈ پہ لیٹانے کو کہا تھا۔ ڈاکٹر نے جانی کو باہر جانے کا کہا، جس پہ وہ غصے سے سوچنے لگا کہ آج ہر کوئی اسے باہر جانے کا کیوں کہہ رہا ہے، مگر مجبوراً چلا گیا۔ ڈاکٹر نے مومنہ سے پوچھا تھا، جس پہ اس نے کچھ ہچکچاتے بتا ہی دیا ہے، کیونکہ وہ نرس پاکستانی ہی تھی، تو وہ ڈاکٹر کو بتا رہی تھی کہ مومنہ کہہ کیا رہی ہے۔ ڈاکٹر اس کی بات سنتے مسکرائی تھی، کیونکہ اس نے پہلا شوہر دیکھا تھا جو کہ اتنی سی بات پر اپنی بیوی کے لیے اتنا پریشان تھا۔ مومنہ کے بتانے پہ ڈاکٹر نے جانی کو اندر بلایا تھا اور ساتھ کچھ میڈیسن لکھ کے دی۔ مومنہ کی صحت کا بھی خیال رکھنے کو کہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے مسئلہ بتانے کے بجائے حل بتانے پہ طیش میں آیا تھا۔ بٹ وٹ ہیپن ٹو مائی وائف، لیکن میری بیوی کو ہوا کیا ہے؟ سی اٹس اے وومن پرابلم، دیکھیں یہ عورتوں کا مسئلہ ہے، بٹ آئی اونلی وانٹ ٹو نو وٹ ہیپن ٹو مائی وائف، اٹس ناٹ مائی کنسرن دیٹ اٹس دا پرابلم آف آل گرلز اور سم اسپیسیفک، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ مائی اون وائف، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو کیا ہوا تھا، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اگر یہ تمام عورتوں کا یا چند مخصوص عورتوں کا مسئلہ ہے، میں صرف اپنی بیوی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولا۔ So that's not any disease, it's called period and came in every man to every woman for 7 or 8 years, and or in a simple words it's a bleeding from specific part of body. When women menstruate, their body discards the monthly build up of the limbing of their uterus. Natural blood and tissues flow from their uterus through the small English بول کے میرے جبڑے دکھنے لگ گئے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اسے ماہواری کہتے ہیں، اور ہر مہینے میں ہر عورت کو 7 یا 8 دن تک آتا ہے۔ یہ آسان لفظوں میں یہ جسم کے مخصوص حصے سے خون کا آنا ہے۔ جب خواتین کو ماہواری آتی ہے تو ان کا جسم ان کے رحم کی پرت کی ماہانہ تعمیر کو ضائع کر دیتا ہے۔ ماہواری کا خون اور ٹشو ان کے رحم سے ان کی گریباں کے چھوٹے سوراخ کے ذریعے بہتا ہے اور آپ کے اندام نہانی کے ذریعے ان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے، اور یہ ہر عورت کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پریشان نہ ہو، بس اپنی بیوی اور ان کے مزاج کا خیال رکھیں، کیونکہ اس حالت میں لڑکیاں کبھی کبھار بہت اداس، غصہ اور پریشان محسوس کرتی ہیں۔
ڈاکٹر اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جس پہ جانی نے سمجھنے والے انداز میں سر تو ہلا دیا، مگر آدھے سے زیادہ باتیں اس کے پلے ہی نہیں پڑے گی. Look, it's very necessary to feel that girls feel very much pain during periods, and according to a research, the pain of periods are equal to a heart attack pain. So don't let her go as she is. Take care of her and try to feel her happy. Don't think that she will be alright after some time. It's also a basic right of every wife that her husband take care of her in that type of condition. Don't only think about your own rights, also give the rights of the wife too. دیکھیے، یہ محسوس کرنا بہت ضروری ہے کہ لڑکیاں ماہواری کے دوران بہت زیادہ درد محسوس کرتی ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق ماہواری کا درد ہارٹ اٹیک کے درد کے برابر ہوتا ہے. اس لیے اسے اس طرح جانے نہ دیں جیسے وہ ہے، اس کا خیال رکھیں، اسے خوش محسوس کرنے کی کوشش کریں. یہ مت سوچو کہ وہ کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گی. یہ ہر بیوی کا بنیادی حق بھی ہے کہ اس کا شوہر اس قسم کی حالت میں اس کا خیال رکھے. صرف اپنے حقوق لینے کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ عورت کو ان کے بھی حقوق دے. ڈاکٹر جانی کو اپنی بات سمجھانے کے لیے تفصیل سے بتانے لگی تھی. یہ ہمارے معاشرے کا بھی المیہ ہے کہ عورتوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے اور انہیں بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. جانی جو ڈاکٹر کی باتوں کو ایسے ہی لے رہا تھا، ان کے دوبارہ سمجھانے سے مومنہ کی زیادہ فکر ہونے لگی تھی. ان کے پاس بیٹھی مومنہ کو ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس نے اتنی تیز انگلش پہلے کبھی نہیں سنی تھی. My main purpose of writing this is just to highlight this issue of our homes. Only our mother feel our pain, and sometimes they also don't feel. If anyone don't like this, then sorry, but that is true, and their existence in our society is 99%. اگر اس کو برا لگے تو literally sorry. تم آرام سے گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آیا. جانی مومنہ کی طرف دیکھتا بولا تھا، جو اس کے ساتھ ابھی کلینک سے باہر آئی تھی. اس کی تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا. مومنہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی. اس سے کچھ دیر بعد ہی جانی بھی آ گیا. اس کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے جو اس نے پچھلی سیٹ پہ رکھ لیے. اپنے پینٹ میں سے ایک چاکلیٹ نکال کے اسے دی تھی، جو وہ لیتی کھانے لگی، کیونکہ اس کا بہت دل کر رہا تھا اس طرح کی چیزیں کھانے کا، مگر اسے جانی سے ڈر لگتا تھا. ان دونوں کے ہوتے ہوئے بھی گاڑی میں خاموشی تھی. مومنہ کے چاکلیٹ کھانے کی آواز آ رہی تھی. جانی نے بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکی تھی. پہلے وہ مومنہ کو لیتا اس کے کمرے میں چھوڑ کے آیا تھا، پھر گاڑی پارک کرتے اس میں سے سامان نکال کے لے آیا. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مومنہ بیڈ پہ لیٹی تھی. جو آنسو چاکلیٹ کھاتے رک گئے تھے اب دوبارہ سے بہنے لگے تھے. بس بس مومنہ، یار چپ کر جاؤ نا، دیکھو میں تمہارے لیے اور کوکیز بھی لایا ہوں، تم وہ کھاؤ. وہ شاپر میں سے چیزیں نکالتے ہوئے بولا تھا. وہ جو ٹانکے پیٹ سے لگائے رو رہے تھے اب غور سے جانی کو دیکھنے لگے. چلو ٹیک لگا کے بیٹھو، یہ کھاؤ، پھر میں تمہارے لیے کھانے کو بنا کے لاتا ہوں، جو تمہیں پسند ہو. وہ پیار سے مومنہ کے بالوں اس کے چہرے سے پیچھے کرتے بولا تھا. وہ رویا رویا سا چہرہ اسے بہت پسند آیا تھا، مگر ابھی وہ ٹھیک نہیں تھے اور اسے ابھی وہ تنگ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ جانی کی بات مانتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، جس پہ جانی نے اس کے آگے پورا شاپر رکھ دیا. وہ تو اتنا سب کچھ دیکھ کے خوش ہو گئی تھی اور ان میں سے کوکو میں نکال کے کھانے لگی، اور جانی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہونے والی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. اچھا کیا کھانا ہے تم نے، مجھے بتاؤ تاکہ میں وہ بنا لاؤں. وہ مومنہ کو مخاطب کرتے بولا تھا. خود وہ ابھی تک کھڑا تھا. اس کے سوال پہ مومنہ اسے ڈرتے ڈرتے دیکھا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک جانی سے ڈرتی تھی. ڈرو نہیں، بتاؤ. شاباش، میں کچھ نہیں کہوں گا. وہ پیار سے بولا. میں وہ پلاؤ اور بس. وہ نظریں جھکا کے بولی. اور کیا کھانا ہے بتاؤ، میں اپنی چھوٹی سی گڑیا کو وہ بھی بنا کے لا دوں گا. وہ مومنہ کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے بولا تھا، جس پہ اس نے جانی کی آنکھوں میں دیکھا. اور وہ جو چاکلیٹ شیک، وہ ہچکچاتے بولی تھی. ٹھیک ہے، میں اپنی ڈول کے لیے سب بنا کے لاتا ہوں، لیکن تم نے اب رونا نہیں ہے. وہ بولا تھا اور باہر نکل گیا تاکہ کچھ بنا سکے. جانی نے کچن میں آتے ہی سب چیزیں نکال کر سامنے شیلف پہ رکھی تھی. سبزی ساری پہلے ہی کٹی پڑی ہوئی تھی، جو اس نے پینٹری میں سے نکال کے دھوئی تھی، اور گیس پہ برتن رکھا، اور اس ماسٹر شیف نے کچھ ہی دیر میں سارا کچھ بنا لیا تھا. اتنی دیر گیس کے آگے رہنے سے اس کی رنگت سرخ ہو گئی تھی، کیونکہ کچن میں گرمی تھی، اور وہ کبھی اتنی دیر کچن میں کھڑا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہلکا پھلکا ہی کھاتا تھا. جانی نے پلاؤ ٹرے میں نکالا، ساتھ ہی ایک گلاس چاکلیٹ شیک بھی، جو اس نے پلاؤ کو دم دیتے ہی بنا لیا تھا. اور اب یہ ساری چیزیں لیتا روم میں آیا جہاں مومنہ بیٹھی رونے کو تیار تھی. چپ، ایک آنسو بھی نہ نکلے، اندر واپس بھیجو ان کو. وہ پیار بہت تحکم سے بولا تھا. جانی کو دیکھ کر اسے مزید رونا آ رہا، جس پہ وہ لمبی سانس لیتا، سب کچھ یہاں ٹیبل پہ رکھتا، خود مومنہ کی طرف آیا. کیا ہوا ہے؟ وہ پیار سے بولا، کیونکہ ابھی پہلے ہی اس نے اپنی آنکھوں کا بیڑا کیا ہوا تھا، اور وہ ذرا سا غصے پہ مزید روتی. وہ بیڈ شیٹ پہ بولتے ہی رونے لگی تھی. آگے جملہ بھی مکمل نہیں کیا تھا. اچھا تم اٹھو اور اپنے کپڑے بھی بدلو، اور اس طرح میں تمہاری ضرورت کا سارا سامان پڑا ہے. جانی کے آرام سے بولنے پہ وہ خاموشی سے اٹھی گئی. اسے ہچکچاہٹ نہ ہو اس لیے اس کے اٹھنے پہ جانی نے پاس ہی پڑی چادر نکال کے اس کے گرد لپیٹی تھی، جو وہ کلینک بھی لے کے گئی تھی.
مومنہ کے واش روم جانے پہ جانی نے پیچھے سے بیڈ شیٹ چینج کی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں مومنہ بھی باہر آئے گی. چلو ادھر اور بیٹھ کے کھانا کھاؤ. وہ مومنہ کی طرف دیکھتے بولا، جس پہ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی. کھانا کھانے کے دوران وہ باقی سب بھول گئی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ مزیدار پلاؤ اس نے کہیں نہیں کھایا تھا. اس نے لوگ بریانی کے ساتھ کوک پیتے تو دیکھا تھا، مگر اپنی اس کی بیوی انوکھی تھی. وہ پلاؤ کے ساتھ چاکلیٹ شیک پی رہی تھی اور خوشی اس کے چہرے سے محسوس کی جا سکتی تھی. مومنہ کھانا کھاتی جانی کی دی گئی میڈیسن کھاتی لیٹ گئی. جانی کھاتا برتن لیتا باہر جا چکا تھا، اور جب وہ واپس آیا اس کے ہاتھ میں ایک ہاٹ واٹر بیگ تھا اور ساتھ ہی دودھ کا گلاس بھی، جس میں بورنیٹو ملایا گیا تھا. جانی کے ہاتھ گیلے تھے، جس سے مومنہ کو پتہ چلا کہ وہ برتن دھو کے رکھا ہے. مومنہ کے دودھ پینے کے بعد وہ لیٹ گئی، جس پہ جانی نے وہ بیگ اس کے پیٹ پہ رکھ دیا تھا. اس سے اسے اچھا محسوس ہوا تھا اور جانی بھی اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا سونے کے لیے لیٹ گیا. یہ ہدایت دنیا دینا نہیں بھولا تھا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسے ضرور اٹھائے، جس پہ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا. جانی آج کی ساری بھاگ دوڑ کے بعد تھک گیا تھا، تو جلدی نیند اس پہ مہربان ہو گئی تھی. اس کے سونے کا یقین کرتے مومنہ نے گردن اس کی طرف موڑی تھی. اس نے آج تک ایسے شوہر صرف فلموں ڈراموں میں دیکھے تھے، مگر انجان تھی کیونکہ اس کی قسمت میں بھی ایسا ہی ہوگا. عورت کے ہر درد کا علاج مرد کے رویے میں ہوتا ہے. جیسے مومنہ جانی کی سنگت میں اپنی ماں باپ کی وفات تک بھول گئی تھی، تو یہ درد ہی معمولی سا تھا، کیونکہ ہمیں ہمارا کوئی پیارا تبھی یاد آتا ہے جب ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں تکلیف دیں. لیکن اگر ایک انسان ہمارے آس پاس کسی تکلیف کو آنے ہی نہ دے تو ہم باقی سب بھول جاتے ہیں، اور یہی حال مومنہ کا بھی تھا. وہ جان کے پاس رہتے ہوئے باقی سب بھول گئی تھی، کیونکہ اس مرد نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی تھی، اور مرد کی دی گئی تکلیفیں عورت مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتی. اور یہ تھا 13واں ایپیسوڈ. امید ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اور انگلش بہت زیادہ ہو گئی تھی، میرے خود جبڑے دکھنے لگے تھے انگلش بول بول کے. لیکن لیٹس ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ.